أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ یہ سورہ انفال کی 40 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جہاد کے متعلق احکامات بیان کیے گئے تھے اور مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ باز نہ آئیں کفار تو پھر ان سے جہاد اور مقاتلہ کرو یہاں تک کہ فتنہ پورے کا پورا ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فتنے سے مراد کفر و شرک یا وہ ظلم و زیادتی جو کفار مسلمانوں پر کر رہے تھے، تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچا رہے تھے، اس کے سلسلے میں ان سے جہاد کرنے کے لیے کہا گیا، ان سے قتال کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس کے باوجود بھی سمجھ نہیں رہے ہیں تو پھر ان سے اس وقت تک جہاد جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اس تعلق سے تم ذرا بھی فکر نہیں کرنا کہ تم خلیل ہو تعداد کے اعتبار سے یا اسلحہ کے اعتبار سے یا دیگر ساز و سامان کے اعتبار سے کفار کے مقابلے میں، کیونکہ تمہاری پشت پناہی جو ذات کر رہی ہے وہ بہت ہی بڑی ذات ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا رفیق ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا مددگار ہے، اور بہترین مولا ہے وہ، نعم المولا و نعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ کفار کے پاس تو صرف مادی طاقتیں ہیں، ظاہری طاقتیں ہیں، ساز و سامان یا تعداد، لیکن تمہارے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ قوت ان کے ساتھ نہیں ہے، لہذا تم اس بات کی فکر مت کرو کہ وہ زیادہ ہے، وہ غالب ہے۔ تمہارے پیچھے جو مدد ہے وہ ان کے پیچھے مدد نہیں ہو سکتی۔ یہ دلاسا دیا گیا ہے اس آیت میں مسلمانوں کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے فیصلے کے دن، جس دن دونوں گروہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، اپنے بندے پر نازل کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے متعلق احکامات اور اس کی تقسیم کا قاعدہ اور قانون بیان فرمایا ہے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ کفار سے جہاد اور مقاتلہ کرنا اور ان پر قہر اور غلبے کے ذریعے سے جو مال حاصل ہو اس کو شرعی اصطلاح میں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یعنی کفار سے جہاد اور مقاتلے کی صورت میں ان کے اوپر قہر اور غلبہ کر کے جو مال حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ اور ایک مال ہوتا ہے جو بغیر لڑے جھگڑے کے، رضامندی کے ساتھ اور کچھ معاہدے کے ساتھ کفار سے حاصل ہوتا ہے، جس میں خراج بھی ہے اور دیگر ٹیکس اور جزیہ وغیرہ بھی ہے۔ یہ سب کا سب مال فے کہلاتا ہے، جو بغیر لڑے بڑے کے مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا ہے کفار کا۔ تو یہاں پر مال غنیمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طریقے سے ہو، کیونکہ سورت کی بالکل پہلی آیت میں ہی جو ہے اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ مال غنیمت
جن حضرات نے جمع کیا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مال غنیمت ہماری ملکیت ہے، اس لیے وہ دوسروں کو اس میں شریک کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو وہ اختلاف کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فوراً طور پر یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا ہے وہ اللہ اور رسول کا ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرما دیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب یہاں پر مکمل طور پر قانون بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے مال غنیمت کی تقسیم ہوگی۔ یہاں پر یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ساری کائنات اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور یہ ساری چیزوں کی ملکیت اسی کی ہے۔ اب جو ملکیت دوسرے لوگوں کے پاس جن جن چیزوں کی نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ان کو عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری ملکیتیں عارضی ہوتی ہیں، یا تو زندگی ہی میں ختم ہو جاتی ہے یا زندگی ختم ہونے کے بعد وہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے، ان کی عارضی ملکیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اصل ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس میں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو مالک بناتے ہیں چیزوں کا، تو ان کے لیے قاعدہ اور قانون بھی بناتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ تم کو دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں، آسمانی کتابیں نازل فرماتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو اور ان کو سمجھایا جائے کہ حق راستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی بندے نافرمانی پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، بغاوت اور سرکشی کرتے ہی رہتے ہیں، تو پھر نبیوں ہی کے ذریعے سے ان کو جہاد اور قتال کا حکم آتا ہے، ان کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اور جہاد اور قتال کے بعد ان کا جو مال ہوتا ہے وہ مال سے استفادے کا ان کو موقع نہیں دیا جاتا، اب وہ مال بحکم سرکار ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کیے لوگ، تو مال جو انعام کے طور پر ان کو دیا گیا تھا استعمال کے لیے عارضی طور پر، وہ مال ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ دیگر یعنی الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی مال غنیمت ہے۔ جو دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے۔ اس مال کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جس کی ملکیت تھی اسی کے پاس چلا جائے گا وہ، اور پھر وہاں سے قاعدے اور قانون کے تحت وہ تقسیم ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اس سے پہلے کی قوموں میں یہ جب حالات پیش آتے تھے، جہاد میں جو مال غنیمت ہاتھ لگتا تھا تو وہ مال لوگوں کے کام نہیں آ سکتا تھا، لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ تمام مال کو ایک کھلے میدان میں جمع کر دیا جاتا، اور آسمان سے ایک آگ آتی ایک بجلی کی شکل میں اور اسے کھا جاتی۔ یہ علامت ہوتی اس جہاد کی قبولیت کی، اور اگر آگ آ کر نہیں کھاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ جہاد اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی ہے، وہ جنگ کسی اور مقصد کے لیے تھی۔ تو وہ مال کو جو ہے دیگر کوئی انسان اس وقت بھی استعمال نہیں کرتا، کیونکہ وہ مردود ہوتا، اور جس صورت میں جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے تو اس وقت تو آگ آ کر کھا ہی لیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو 5 خصوصیتیں عطا فرمائی تھی دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ مال غنیمت آپ کے اور آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اس کو استعمال کرنے کا موقع عطا فرما دیا امت کے لیے۔ تو اس کو جو ہے اطیب الاموال کہا ہے، اس لیے انتہائی پاکیزہ مال، اس وجہ سے کہ دیگر جو مال انسان جو کسب کر کے محنت کر کے کام کر کے کماتا ہے وہ مختلف ذرائعوں سے اس کے پاس آتا ہے، ہاتھ در ہاتھ کئی جگہوں سے ہوتا ہوا اس کے پاس آتا ہے، تو اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال حرام بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے، مکروہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مال اللہ تعالیٰ کے پاس سے براہ راست، جو مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں واپس چلا گیا تھا اور پھر وہاں سے براہ راست ملتا ہے، تو وہ مال بالکل پاک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے براہ راست، کسی اور کے ہاتھوں میں ابھی نہیں پہنچا۔ جس کی ملکیت تھی وہاں پر پہنچ گئی، پھر وہاں سے پھر سے تقسیم شروع ہوئی، وہ انتہائی پاک مال کہا جاتا ہے، اسے اطیب الاموال کہا جاتا ہے۔
بالکل یہی صورت جو ہے میراث کے مال کی بھی ہوتی ہے. مرنے والا جب مر کر چھوڑ کر جو ہے مال مرتا ہے تو وہ مال بھی اللہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت، قانون میراث کے تحت اس کو جو ہے انتہائی قریب ترین رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، تو وہ مال بھی پاک مال ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے ہیں. تو سب سے پہلے جو بات بتائی گئی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پانچویں حصے کی بات کی گئی ہے یہاں پر، جبکہ بیان تو مال غنیمت کے پورے مال غنیمت کا ہو رہا ہے، لیکن ذکر جو آ رہا ہے پانچویں حصے کا 1/5 20% کو کیا کرنا ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ. تو پہلے اس کو سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پانچویں حصے کے تعلق سے کس طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 6 مصارف اس میں بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے سلسلے میں، اس کی تقسیم کے سلسلے میں، اس کا پانچویں حصے کو لے کر اس کے 6 مصارف، 1/5 کے 6 مصارف، پورے مکمل مال غنیمت سے نہیں بلکہ 1/5 20% کے 6 مصارف بتائے. اس میں سب سے پہلے اللہ کا تذکرہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک جلی عنوان ہے، یعنی جو مال غنیمت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت اور جہاد، راہ جہاد میں خرچ کرنے کے لیے ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد جو دوسرا مصرف اس میں جو بتایا گیا ہے وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کے مسافر کے لیے. یہ سارے مصارف اس میں بیان فرما دیے گئے ہیں. تو اس میں رسول اور ذی القربہ کے ساتھ لایا گیا ہے، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. تو اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے کہ جیسا کہ تفسیر امام مظہری نے اس کے بارے میں لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شایع نشان نہیں تھا کہ کوئی صدقہ آپ لیں، آپ کے لیے حرام قرار دیا گیا، آپ کے اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام قرار دیا تھا، کیونکہ یہ آپ کی شان نبوت کے خلاف تھا کہ آپ کو صدقہ دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا انتظام کیا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کی خصوصیت کا جو ہے لحاظ کرتے ہوئے سب سے پہلے فرما دیا کہ یہ مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے اس میں سے للرسول وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول کے لیے ہے اصل میں، اور ان کے قرابت داروں کے لیے. اس کے بعد کے جو 3 مصارف آئے ہیں اس میں لل کے ساتھ نہیں آیا ہے، لام کے ساتھ، بلکہ الیتامیٰ، المساکین، ابن السبیل فرمایا گیا، یعنی ان کا بھی حصہ ہے. یہ 3 لوگوں کا بھی، جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، اور جو مسافر ہیں. تو اس میں سب سے پہلے اہمیت تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ ہے اس میں، اور دیگر لوگوں کا بھی حصہ ہے. لیکن جمہور علماء اور اہل تحقیق نے یہ بات کہی ہے کہ اس حصے میں سے اس پہ 5واں جو خمس جو نکالنے کے لیے کہا گیا تھا، اور اس کے جو 5 مصارف جو بیان کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پابندی عائد کی گئی تھی کہ 5 کے 5 مد میں مصارف میں مال غنیمت کو خرچ کریں. آپ جس کو جس قدر چاہیں دے سکتے تھے، یہ آپ کے ثوابدید پر رکھا گیا تھا. یہ 5واں حصہ آپ حالات کا لحاظ کرتے ہوئے، موقع کی نزاکت سے، جہاں پر جیسی ضرورت ہو، آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، آپ کو یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ کو اس کو استعمال کریں. اسی لیے جو ہے کئی وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرابت دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے اور مسکین بھی ہے، تو اس کو 3 حصے تو نہیں مل سکتے، یعنی مشترکہ ہو سکتے تھے لوگ. ایک مسافر بھی ہے اور مسکین بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ اس 5ویں حصے میں سے آپ دیکھ سمجھ کر جس طریقے سے چاہیں مناسب سمجھیں اس کو خرچ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کو عام طور پر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہی استعمال کر دیتے تھے، اپنی ذات پر بہت کم استعمال کیا کرتے تھے. اور آپ کے بعد اس کا مصرف اسی نوعیت کے کام کا ہے. قرابت داروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار ہیں،
کیونکہ آپ نے اپنے رشتہ داروں پر بھی زکوٰۃ حرام کر دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاندان نبوت کے لیے یہ بہترین انتظام فرما دیا تھا کہ ان کی حاجتوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلے میں مال غنیمت، ان کے لیے مال غنیمت کا ایک حصہ مقرر فرما دیا تھا۔ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی مال غنیمت سے اعانت بھی کی جا سکتی ہے اور ان کی فلاح و بہبود پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی حکومت جو شکل مناسب سمجھے اختیار کر سکتی ہے۔ اب اس میں 5ویں حصے کا تو تذکرہ آیا تھا کہ خمس جو نکالا جائے گا اس کے مصارف یہ ہوں گے جو آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کیے۔ اب اور 4 حصے کہاں پر تقسیم ہوں گے؟ تو اس سے سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فرمایا، جان لو تم کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، یعنی سارے کا سارا تم کو جو ملا ہے مال غنیمت، اس میں سے 5واں حصہ ان کاموں پر خرچ ہوگا، یعنی وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے اور اختیار سے اس کو استعمال کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اور جو 4 حصے ہوں گے 80% یہ انڈرسٹوڈ ہے اس میں یہ بات کہ وہ مجاہدین جو اس جہاد میں حصہ لیے ہیں ان میں یہ تقسیم کر دیا جائے گا مساوی طور پر ایک قاعدے اور قانون کے مطابق۔ یہ 80% کا یہ حکم بالکل جو ہے صراحت کے ساتھ نہیں دیا گیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں اس سے آتی ہے کہ یہ جو بچا ہوا 80% ہے وہ جو ہے مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور وہاں پر دفاعی ضروریات اور ریاست کے استحکام کے لیے جو ہے اس کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، مال کی ضرورت پڑتی ہے حکومت کو، اور موجودہ زمانے میں جبکہ جنگ کے طور طریقے بدل گئے ہیں، پہلے جیسے حالات نہیں رہے ہیں، اس وقت مجاہدین اپنے طور پر تیاریاں کرتے تھے، اپنے ہتھیار خود اپنے پیسے سے خریدتے تھے، اپنی سواریوں کا انتظام بھی وہ خود کیا کرتے تھے اور اپنے مال پر جو ہے خرچ کر کے جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن اب موجودہ دور میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ حکومتیں جو ہے ایک باضابطہ فوج بناتی ہے، فوج پر کروڑوں روپیہ کا خرچہ ہوتا ہے اور پھر جنگ کرتے وقت بھی جو ہے بہت بڑا مال خرچ ہوتا ہے، تو وہ مال جو خرچ ہوگا وہ کہاں سے اس کی تکمیل ہوگی؟ جبکہ جو لڑنے والے جو فوجی ہیں ان کے اوپر تو جو ہے حکومت خود خرچ کرتی ہے، ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دیتی ہے اور دیگر جو ہے سہولتیں ان کو دیتی ہے۔ تو یہ مال غنیمت اس مصرف میں بھی کام میں لایا جا سکتا ہے اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلام اپنا دفاعی انتظام کرتی ہے اور فوج بناتی ہے باضابطہ اور لڑنے کے لیے اس کو استعمال کرتی ہے، تو پھر اس مال کو وہاں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو 80% مال ہے اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، نہ 20% جو خمس کا مال ہے وہ تو جو ہے بالکل ویسا ہی رہے گا، اس کا تذکرہ بالکل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اس کے مصارف کیا کیا ہوں گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور پھر اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے فیصلے کے دن ان پر نازل فرمایا، وما انزلنا علی عبدنا اپنے بندے پر نازل فرمایا یوم الفرقان، یعنی یوم الفرقان بدر کو کہا گیا ہے، جو حق و باطل کا فیصلہ کر دیا، جو کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کر دی، وہ جنگ وہ حق اور باطل کا معرکہ تھا کہ جس میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ بدر کو جو ہے یہاں پر یوم الفرقان سے تعبیر کیا کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا فیصلہ کھلے طور پر ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کا امتیاز لوگوں کے سامنے آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے اور غیبی امداد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرمائی۔ تو اس پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ایمان ہو اس بات پر جو فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل فرمائی تھی، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 گروہ مد مقابل ہو گئے تھے اور بھڑ گئے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو تمہیں بیان کی جا رہی ہے، بالکل حق اور صحیح اور سچی ہے۔ اور یہ فیصلہ جو کر دیا گیا ہے تمہارے لیے مال غنیمت کے متعلق کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی اور اس کا قانون اور اس کا قاعدہ کیا ہوگا، تو یہ بالکل سچا ہے اگر تم ایمان رکھتی ہو ان تمام باتوں پر۔ اور اس جنگ پر جس جنگ میں تم نے حصہ لیا تھا وہ فرقان تھی، وہ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی تھی، تو پھر تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ بالکل صحیح ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔